بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 7 جماعت نحم سورۃ الانفال رکوع نمبر 2 الدرس الاول بے پیج نمبر 9۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11 اور 12 پڑھیں گے۔ پیج نمبر 9 پر ہے آیت نمبر 11 اور 12۔ یہ ہمارے ایکسرسائز میں سوال نمبر 1 کا جواب بھی ہے۔ سوال دیکھیں گے پیج نمبر 10 میں۔ التمارین السوال الاول، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے۔ اس کے آگے پیج نمبر 9 لکھ لیں گے۔ اب پیج نمبر 9 پر آ جائیں گے۔ آیت نمبر 11 اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یہاں سے آپ سوال نمبر 1 کے جواب کے لیے نشان لگائیں گے، اوپر 1 لکھیں گے، سرکل لگا دیں گے۔ اب بیٹا دیکھیں سوال نمبر 1 کا جواب، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ کل بنان پر آ کر آپ لوگ بریکٹ بند کرو گے، اوپر 1 لکھو گے، سرکل لگا دو گے۔ اب بیٹا ان دونوں آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 کے ترجمے کو سوال نمبر 1 کے جواب کے لیے ہائی لائٹ کر لیں گے آپ لوگ۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ بس یہاں تک بیٹا آپ سوال نمبر 1 کے جواب کے لیے ترجمے کو ہائی لائٹ کر لیں گے۔ اب بیٹا سوال نمبر 1 کے جواب کا خلاصہ اور آیت نمبر 11 اور 12 کا شان ورود یہ ہے کہ مسلمان جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے گئے تو وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اور بجائے ابو سفیان کے قافلے کے ابو جہل کا جنگی لشکر جو 1000 سپاہیوں پر مشتمل تھا اور بے پناہ ہتھیار ان کے پاس تھے، سامنے آ گیا۔ اب یہ حالت مسلمانوں کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام تشریف لائے اور دعا کی درخواست کی، اس تستغیثون ربکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، فاستجاب لکم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد کو قبول فرمایا۔ انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکۃ مردفین،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے۔ اب ایک انعام تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ اب اس سوال کے جواب میں 4 انعامات اور ذکر کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ بدر کے دوران جو ہے مسلمانوں پر نازل فرمائے۔ تو اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یہاں سے پہلے انعام کا ذکر ہے کہ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی۔ جنگ سے پہلے رات کو مسلمان جو ہے اپنی حالت دیکھ کر اور کافروں کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے کہ وہ 1000 ہیں، ہم 313 ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں۔ تو اس صورت میں نیند کا آنا ممکن نہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوا چلائی جس سے تمام مسلمان سکون کے ساتھ سو گئے، اور صبح جو ہے وہ تازہ دم ہو کر بیدار ہوئے۔ ادھر کافروں کی طرف اس کے برعکس تھا، وہ لوگ ساری رات سو نہ سکے کہ صبح کیا بنے گا۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ جنگ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز بارش برسائی۔ اس بارش کے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو مسلمان جو شدید گرمی کا موسم تھا، مٹی سے اٹے ہوئے تھے، حدث و جنابت کے شکار تھے، وہ پاک صاف ہو گئے، پرسکون ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں نے جہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا وہ وادی کا بلائی حصہ تھا، یعنی ریتیلی زمین تھی جہاں پر چلنا بھی دشوار تھا، تو بارش کے برسنے سے وہ زمین سخت ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے کافروں کی طرف وہ بلائی حصے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، نشیبی حصے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو وہاں پر پانی کھڑا ہو گیا، ان کے لیے چلنا دشوار ہو گیا۔ تیسرا انعام اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بھیجا تو فرمایا کہ تم مسلمانوں کو تسلی دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تم ثابت قدم رہو۔ چوتھا انعام سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف بٹھا دیا، وہ روب و ہیبت میں مبتلا ہو گئے کہ پتہ نہیں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس ہتھیار کتنے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو اس طرح کے وہ خوف میں جو ہے مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ جنگ میں فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، کہ تم نے پہلے کافروں کی گردنوں کو اڑانا ہے، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، پھر ان کے جوڑ جوڑ کو توڑ دینا ہے۔ اب بیٹا آپ لائنیں لگا لیں، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یہاں پر لائن لگا لو۔ اس کا ترجمہ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے نیند کی چادر اڑا دی، یہاں پر لائن لگا لو۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہاں پر لائن لگاؤ۔ اس کا ترجمہ اور تم پر آسمان سے پانی برسایا، یہاں پر لائن لگا لو۔ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، یہاں پر لائن لگا لو۔ اس کا ترجمہ تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے، یہاں پہ لائن لگا لو۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، یہاں پر لائن لگاؤ۔ اس کا ترجمہ اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، یہاں پر لائن لگا لو۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، یہاں پر لائن لگاؤ۔ اس کا ترجمہ اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، یہاں پہ لائن لگا لو۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، یہاں پہ لائن لگاؤ۔ اس کا ترجمہ اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے، یہاں پر لائن لگا لو۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، معکم کے آگے لائن لگا لو۔ اس کا ترجمہ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہاں پر لائن لگا لو۔ فثبتوا الذین آمنوا، یہاں پر لائن لگاؤ۔ اس کا ترجمہ تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، یہاں پر لائن لگا لو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہاں پہ لائن لگاؤ۔ اس کا ترجمہ میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبہ
ڈالے دیتا ہوں، یہاں پہ لین لگا لو۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، یہاں پہ لین لگاؤ، اس کا ترجمہ تو ان کے سر مار کر اڑا دو، یہاں پہ لین لگا لو۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یہاں پہ لین لگاؤ، اس کا ترجمہ اور ان کا پور پور یعنی جوڑ مار کر توڑ دو، یہاں پر لین لگاؤ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔